بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا واقعی یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ مالدیپ جو صرف 2 ماہ میں بدھ مت چھوڑ کر پورا ملک مسلمان ہو گیا؟ جی ہاں، ایسا ممکن ہے۔ آج ہم آپ کو دنیا کے نقشے پر موجود ایک اسلامی ملک مالدیپ کے حوالے سے اہم معلومات دیں گے۔ قبل اس کے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ کیا واقعی یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ مالدیپ جو صرف 2 ماہ میں بدھ مت چھوڑ کر پورا ملک مسلمان ہو گیا؟ مالدیپ بحر ہند میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے۔ یہ ملک 1192 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ سامعین، مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مالدیپ بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا۔ صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ، عوام اور خواص سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مگر یہ معجزہ کب اور کیسے ہوا؟ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ابن بطوطہ ایک عرصے تک مالدیپ میں بطور قاضی کام کرتے رہے۔ وہ اپنی کتاب تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الامصار میں لکھتے ہیں کہ مالدیپ کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے اور حد درجہ توہم پرست بھی۔ اسی بد عقیدگی کے باعث ان پر ایک عفریت جن مسلط تھا۔ وہ عفریت ہر مہینہ کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کے جلووں میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانے میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگار کر کے رکھ دیتے۔ وہ عفریت رات اس بت خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلاتے۔ عفریت یعنی جین کے لیے دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قرعہ اندازی ہوتا تھا۔ اس بار قرعہ اندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکل آیا۔ اس پر وہ رو رو کر بڑھیا نڈھال ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی جو بڑھیا تھی اس کے گھر کے قریب جمع ہو گئے۔ دور سے آئے اس مسافر نے بھی بڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے اس تفسار پر اسے سب کچھ بتایا گیا کہ عفریت کے مظالم کتنے بڑھ گئے ہیں۔ یعنی ایک مسافر آ گیا جب یہ طے ہوا کہ اب بڑھیا کی جو بیٹی ہے اس کو اس عفریت یعنی جن کے حوالے کیا جائے گا۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ عفریت غصہ ہوئے تو ان کا انجام بد ہو سکتا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ عفریت آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح نہار بت خانے کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم دائی، مبلغ اور سیاح ابو البرکات بربری تھے۔ ابو البرکات بربری کی آمد اور عفریت سے 2 ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو برکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف 2 ماہ کے اندر اندر مالدیپ کے سب لوگ بت مت سے تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ 1314 کی بات ہے۔ اس مبلغ اور دائی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا اور لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ ہزاروں مسجدیں تعمیر کیں اور مالدیپ میں ہی فوت ہوئے، اسی مٹی پر ہی دفن ہوئے۔
کہنے کو تو ابوالبرکات بربری ایک شخص لیکن تنہا ایک امت کا کام کر گئے، آج بھی ان کو برابر اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ سامعین، اس ویڈیو سے اور اس پوری کہانی سے اور اس واقعے سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں اور اللہ والوں کے جو معجزات کرامات ہوتی ہیں ان میں کتنا اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ والوں پہ، جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ابوالبرکات جو ایک بڑھیا کی بیٹی کی جگہ وہاں پہ چلے گئے اور انہوں نے قرآن پاک کی وہاں پہ تلاوت شروع کر دی، اور وہ جن جو ان کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، جیسا کہ پوری کہانی میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ دوشیزہ رات کو چھوڑی جاتی تھی اور صبح وہ مردہ حالت میں پائی جاتی تھی، اور لوگ اس کی لاش جلا دیتے تھے کیونکہ وہ ظاہر ہے مسلمان تو نہیں تھے، وہ بدھ مت تھے۔ تو ان ساری چیزوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اپنی ضروری اور قیمتی آراء سے بھی ہمیں نوازیں۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔